الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم فقال ذكرك أخاك بما يكره او کما جاء فی الحدیث الشریف۔ محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے لیے ضروری ہے، تمام نعمتوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شکر گزاری کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کو دین کے کام میں لگایا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ یہ نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوئے ان کو کسی گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے، گناہ کے کام میں لگایا جائے، یہ ناشکری ہے۔ تو انہی اللہ کے احسانات اور انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ زبان ہے۔ زبان کو ہم یوں ہی سمجھ لیتے اور ہم زبان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پاتے۔ زبان کی قیمت ہم اسی سے معلوم کر سکتے ہیں، اور وہی شخص زبان کی قیمت کو پہچان سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان بند ہو جائے، اس وقت ہم کو معلوم ہوگا کہ زبان کی کیا قیمت تھی۔ تو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو وہیں پر استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اور جن باتوں، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، ان میں زبان کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو کون سی چیز ہے جو زبان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ بہت سے گناہ ہیں زبان سے۔ کسی بڑے عالم دین نے زبان کے گناہ کو تقریباً 20 شمار کیے ہیں، یعنی وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 20 ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جن سے ہماری مجلسیں، یہاں تک کہ اس گناہ کو ہم مسجد میں بھی نہیں چھوڑتے، وہ ہے غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ زبان سے کیا جاتا ہے، اور زبان کو غیبت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اتنی سخت وعیدیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ غیبت کہتے کس کو ہے؟ تو دیکھیے
غیبت کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا، حدیث مبارک میں فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارے کسی بھائی کا تذکرہ کرنا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، ایسا تذکرہ کرنا جس کو کیا کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو. یعنی تمہارا بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس میری بات کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے یا میری اس بات کا چرچا کیا جائے. اس بات کو اگر تم پھیلا رہے ہو، اس بات کا اگر تم تذکرہ کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے. آگے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہماری کوئی بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتلائیے کہ جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس بات کا ہم چرچا کر رہے ہیں، اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ وَإِن كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، فقال، تو آقا نے فرمایا، ان کان فیہ فقد ابتغت، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس شخص کے اندر وہ بات موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر اس آدمی کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو، جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، اگر یہ صورت ہے پھر یہ بہتان ہے. اور بہتان غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک آدمی نے وہ کام کیا نہیں ہے، ایک آدمی نے کوئی بات کہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے یہ کہنا کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے یا فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بہتان ہے اور یہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو غیبت جو آدمی کے اندر بات موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا، لیکن کیسی بات کہ سامنے والا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس بات کو ناگوار سمجھتا ہے، اس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، یہ غیبت ہے. غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے وقت کی بات ہے، آپ نے فرمایا، لما عرج بی، جب مجھے معراج کا سفر کرایا گیا، جب میں معراج پر گیا، مررت بقوم، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہؤلاء هم الذین یأکلون لحوم الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاسِهِمْ، او کما قال علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے. یہ وعید ہے اس کی، غیبت کی. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اس بات کو تو تم ناپسند کرتے ہو، یہ بات تو تم کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو.
تو غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اولاً تو انسان کا گوشت کھانا یہ بہت بری بات ہے، اور دوسرا انسان تو ہے لیکن اپنا بھائی، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، اور پھر تیسری بات میتہ، مردار، ایک تو انسان اور پھر دوسرا بھائی، اور تیسرا اس کے مردار ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی مثال دی ہے کہ غیبت کی مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر کے بھی دکھلا دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ اب دو عورتیں تھیں، روزہ رکھا، آپس میں وہ بات چیت کرنے لگی۔ بات چیت کرتے کرتے وہ غیبت کو پہنچ گئی، یعنی شروع میں اچھی بات شروع کی، ادھر ادھر کی، یعنی غیبت شروع نہیں کی، لیکن بات کرتے کرتے وہ غیبت کرنے لگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا کہ دو عورتیں ہیں اور ان کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے، وہ اس حد کو پہنچ گئی ہیں کہ قریب ہے کہ وہ وفات پا جائے، قریب ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دونوں عورتوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان دونوں عورتوں کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے ایک تشت یعنی ایک برتن منگایا اور ایک عورت کے پاس دے دیا کہ یہ لو اور اس میں قے کرو، یعنی الٹی کرو۔ اب جب اس نے قے یعنی الٹی کی تو اس کے اندر سے خون پیپ اور تازہ گوشت نکلا۔ دوسری عورت کے سامنے پیش کیا کہ تم بھی الٹی کرو، قے کرو، تو اس کے اندر سے بھی خون اور پیپ اور تازہ گوشت نکلا۔ سب تعجب میں کہ بھئی یہ تو روزے سے انہوں نے تو گوشت کھایا نہیں ہے، پھر یہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے نکلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا گوشت ہے جن کا گوشت تم نے کھایا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے، پھر یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے گوشت کھایا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ کسی کی غیبت کرنا یہ مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے مانند ہے۔ کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ غیبت کے بارے میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غیبت کرنے والے اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم نے شراب پینے کو گناہ سمجھا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھا ہے، چوری کرنے کو گناہ سمجھا ہے، لیکن غیبت کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیبت ہماری محفلوں کی، ہماری مجلسوں کی کیا ہو گئی، رونق بن چکی ہے۔ جس محفل میں غیبت نہ ہو تو اس میں رونق نہیں آتی، اس میں مزہ نہیں آتا۔ بغیر غیبت کے ہماری مجلسیں شروع نہیں ہوتی، بغیر غیبت کے ہماری مجلسیں انتہا کو نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں بھی غیبت سے خالی نہیں ہیں۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ غیبت کو کس سے زیادہ بدتر کہا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہماری محفلیں غیبت سے بھری ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ غیبت کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا،
ہم نے زنا کو گناہ سمجھا ہے تو ہم زانی کو برا سمجھتے ہیں، ہم زنا کے دور رہتے ہیں۔ ہم نے شراب پینے کو برا سمجھا ہے تو ہم شرابی کو برا سمجھتے ہیں اور شراب سے دور رہتے ہیں۔ چوری کو گناہ سمجھا ہے، چوری سے دور رہتے ہیں اور چور سے نفرت کرتے ہیں، چوری سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن غیبت کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، اگر ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر اتنا پاور ہے کہ ہم اس غیبت کو روک سکیں، یہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ غیبت ہے، یہ مت کرو، اس سے رک جاؤ، تو ہمارے لیے اس مجلس میں غیبت کو روکنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم غیبت کو روکیں، تو ہمارے لیے اس مجلس میں بیٹھنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اس مجلس سے دور چلے جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت، اولاً تو ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، یا کچھ لوگ غیبت کو گناہ سمجھ لیتے ہیں تو صرف غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت سننے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت میمون بن مہران، ان کا واقعہ ہے، ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سوئے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ حبشی غلام کا گوشت پیش کر رہا ہے کہ کھاؤ۔ اب حضرت میمون بن مہران جو تھے وہ کہا کہ بھائی میں کیسے کھاؤں، میں تو مسلمان ہوں، میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم اس کی غیبت کر رہے تھے، اور غیبت کرنا اس کے مردہ گوشت کے کھانے کے برابر ہے، لہذا تم نے اس کی غیبت کی، لہذا تم کو یہ کھانا پڑے گا۔ تو حضرت میمون بن مہران نے کہا کہ بھائی نہ میں نے غیبت کی، اور یہاں تک کہ میں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے اگرچہ غیبت نہیں کی، تم نے اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن تم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی تھی، لیکن تم اس مجلس سے اٹھ کر نہیں گئے، اس وجہ سے تم اس گوشت کو کھاؤ۔ سمجھ میں کیا آئے؟ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اس طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تو جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، اگر ہمارے اندر اتنا پاور ہے کہ ہم اس غیبت کو روک سکیں تو روکیں، اور اگر ہمارے اندر اتنا پاور نہیں ہے تو ہم ہرگز اس مجلس میں شرکت نہ کریں، بلکہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو غیبت سننا بھی نہیں ہے اور غیبت کو کرنا بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں کب ہمارے اندر آئے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا ہی۔ تو ہمارے اندر جو گناہ ہے ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو ہم کبھی بھی کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کے گناہوں پر نظر رکھیں اور ان پر غور و فکر کریں تو ہم کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آج ہی سے ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ ہم بالکل بھی غیبت نہیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں غیبت کی مجلسوں میں شرکت بھی نہیں کریں گے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو ہم اس سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ شروع میں ہم کو تکلیف ہوگی، غیبت اگر ہم چھوڑنا چاہیں گے، عادت بن گئی تو ظاہر سی بات ہے آسانی سے نہیں چھوٹ پائے، لیکن ہم پکا ارادہ کر لیں، اور اگر ہم سے کبھی غیبت ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً یاد کریں کہ بھائی غیبت نہیں کرنا ہے اور اللہ سے توبہ کریں۔ ہم جب یہ شروع کریں گے اور غیبت پر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم غیبت سے بالکل بچ جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم پکا ارادہ کریں اور عمل شروع کر دیں۔ اور عمل یہ نہیں کہ کل سے کریں گے، پرسوں سے، بلکہ آج ہی سے کریں گے۔ جس کام پر بولا گیا کل وہ کام گیا کل، جس کام پر بولا گیا پرسوں اس کام کو گزر گئے برسوں۔ تو آج ہی سے، بلکہ ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے۔ کرتے ہیں نا سب نیت؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنت باقی سنت ادا کریں۔